ہمیں تو نہیں پتا. کہاں پر آپ نے نوکری کی ہمیں تو نہیں پتا. آپ نے جیسی تیسی کرکٹ ضرور کھیلی لیکن میرے خیال میں اس سے یہ بنی گالا جیسے محل نہیں بنتے, یہ ماڈل ٹاؤن جیسے بنگلے نہیں بنتے. ہمیں سب پتا ہے, ہم سب جانتے ہیں. ہم مزید تفصیل میں نہیں جاتے, صرف اتنا کہتے ہیں کہ جو عوامی فلاح کے پروجیکٹس ہیں ان کو خدا کے واسطے سیاست کی نظر نہ کی جائے اور کسی بیماری, کسی موذی مرض پر سیاست نہ کی جائے. آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آنے والے تھے, وہ نہیں آئے. چلیں تو ایک 1 اسٹیپ پروموشن مجھے مل گیا اور 1 اسٹیپ شلوانی صاحب کو مل گیا. جو کام شلوانی صاحب نے کرنا تھا وہ میں نے کرنا تھا وہ شلوانی صاحب نے کیا, اور جو میں نے کرنا تھا, جو پرائم منسٹر نے کرنا تھا وہ میں کر رہا ہوں. تو وی گاٹ جسٹ پروموٹڈ. 15 منٹ پہلے ہم ایک اسٹیپ پروموٹ ہوئے. اور عیسانی صاحبہ بھی میرے خیال میں تھوڑا سا ان کا بھی گریڈ بڑھ گیا ہے وداؤٹ اینی ڈی پی سی. بہرحال آپ کو میں یہ فگرز کے کھیل میں زیادہ نہیں جاتا. موٹی موٹی بات ہے 10.8 بلین ٹوٹل کاسٹ ہوگی اس کی. 2025 کے جون کا ٹارگٹ ہے, جیسے کہ عیسانی صاحبہ نے فرمایا کہ فسکل ایئرز کے اینڈ تک اس کی پی ایس ڈی پی شروع کر دی جائے, اس کی او پی ڈی شروع کر دی جائے. اور اپریل سے یہ کام شروع ہوا ہے. 30% کے قریب عمارت پر کام ہو چکا ہے, ہو رہا ہے. آپ کے عقب میں دیکھ رہے ہوں گے آپ کے بائیں جانب, اور یہ کام تیزی سے جاری ہے. دیکھیں بات ہوتی ہے ویژن کی. میں شکر گزار ہوں میاں شہباز شریف صاحب کا, ان کی ٹیم کا, منسٹر پلاننگ کا. عائشہ احسانی صاحب کو بھی میں اس میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے بھی ڈائریکٹلی دن رات بڑی محنت کی اس کے سارے فیزز اپروو کرانے میں. ویژن کی بات ہوتی ہے اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ ہم اس کام میں کتنے پیچھے رہ گئے. ٹوٹل ہاسپٹلز کے یعنی صحت کے شعبے میں اس وقت آپ کا اپنا اسپتال پمز وہ اوور لوڈڈ ہے, پولی کلینک اوور لوڈڈ ہے. اگر ویژن ہوتا تو آج سے 5 سال پہلے 4 سال پہلے کوئی نہ کوئی ایک بڑا اسپتال یا اضافہ, اس کی ایکسٹینشن, ان چیزوں کی شروع کر دی جاتی. لیکن بدقسمتی سے وہ نہ ہو سکی. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں سے ہمیں یہ ذمہ داری دی تو پہلے دن جب میں وزیر بنا تو مجھے پتہ چلا پورا پمز ہڑتال پہ ہے. یہ پہلی نیوز تھی. پی ایم ڈی سی ایک وکیل چلا رہا تھا رضوان تاج صاحب کی جگہ, پروفیسر رضوان تاج صاحب کی جگہ پی ایم ڈی سی ایک وکیل چلا رہا تھا. اور پورے پاکستان کا جو بڑے صحت کے ادارے تھے, پمز, این آئی ایچ, یہ زوم پہ چلتے تھے امریکہ سے. تو یہ نظام تھا یہاں پر پہ زوم سے امریکہ سے ایک شخص بیٹھ کر ڈکٹیشن دیتا تھا اور پاکستان کا نظام صحت چل رہا تھا. پی ایم ڈی سی کو وکیل چلا رہا تھا, نرسنگ کونسل کو پتہ نہیں کوئی نرس چلا رہی تھی. تو آپ دیکھیں یہ کیا تھا. الحمدللہ یہ 11 12 یا 14 ماہ ہر شعبے میں کوشش کی کہ جو اور ایم ٹی آئی آپ کے سامنے کیا تھا, خود اپنوں کو نوازنے کی ایک کتنی بڑی سازش. اسپیشل پے گروپ میں ہونے چاہیے لوگ, ان کی اپنی قابلیت کے اعتبار سے آپ جس کو چاہیں جیسے چاہیں نواز دیں. حکومتی ملازم اور ایم ٹی آئی ملازم میں ایسے فرق تھا جیسے نوکر اور مالک کا. پروموشنز, کوٹا صوبوں کا, وفاق تو ایک گلدستہ ہوتا ہے, سب ختم کر دیے گئے تھے. کوئی نظام ہی نہیں تھا, جو جہاں آ رہا ہے وہاں بھرتی کرو, چل رہا ہے سب. اللہ کا شکر ہے کہ یہ سب بھی ختم ہوا. پی ایم ڈی سی بھی ریوائیو ہوئی, نرسنگ کونسل بھی ریوائیو ہوئی, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ کتابی صورت میں اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتے, فیکٹس اینڈ فگر کی بنیاد پہ انشاءاللہ
زیر اشاعت ہے کہ ان 14 ماہ میں شعبہ صحت میں آپ سب نے اور ہم نے مل کر کیا کام کیا. میں نہیں کہوں گا میں نے، یہ بات کسی اور کی ہے، میں نہیں، آپ سب نے مل کے اور ہم سب نے مل کے کیا کام کیا، یہ کتابی صورت میں انشاءاللہ چند روز بعد آپ کو میسر ہو جائے گا. یقیناً کام کی بہت ضرورت ہے. جس طرح سندھ میں آپ دیکھتے ہیں آج NICVD جو ہے یہ ویژن ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کا، بلاول بھٹو صاحب کا. NICVD is declared officially the largest chain of the cardio diseases کی جو ہاسپٹلز ہے اس کی لارجسٹ چین دنیا میں ڈکلیئر کر دی گئی ہے. اور اسٹل اس کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جس کا ہم نے کچھ عرصہ پہلے افتتاح کیا، 1200 بیڈڈ ریسرچ سینٹر فار کارڈیولوجی، 1200 بیڈ کا، اور شاید دنیا کا سب سے بڑا، یقیناً دنیا کا سب سے بڑا دل کے امراض کا ریسرچ سینٹر اسپتال کے ساتھ ساتھ اس کا کام تیزی سے جاری ہے. پیوندکاری کو آپ دیکھ لیں، پہلے کڈنی، لیور وہ ٹرانسپلانٹ ہو رہے تھے، اب پھیپھڑوں کی بھی شروع ہو گئی. محترم فیڈرل منسٹر فار فارن افیئرز نے اس کا افتتاح کیا، بلاول بھٹو صاحب نے. اور اب وہاں سے بیرون ملک سے لوگ آ رہے ہیں، یعنی 60% تو وہاں پر لوڈ ہوتا ہی دوسرے صوبوں کا، ہمارے بھائیوں کا ہے، پورے پاکستانیوں کا ہے 60%. لیکن اب گمبٹ میں آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ لندن اور ایسی دوسرے ترقی یافتہ ممالک سے لوگ آتے ہیں وہاں پر اپنی پیوندکاری کروا کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے ویژن، یہ ہے خدمت کا ایک جذبہ جو اگر آپ لے کر چلیں تو انشاءاللہ کوئی چیز مشکل نہیں رہتی. میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صرف یہ امید کروں گا کہ آپ سب نے، ہم نے مل کر ایک ٹیم کا کام کیا ہے. آج میرے سامنے وہ کافی چہرے موجود ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں. ہمیں بالکل اس بات کا ادراک ہے کہ شاید ہم اور آپ، بالخصوص میں، مستقل اس ذمہ داری کے ساتھ بہت زیادہ عرصے نہ مل سکیں، لیکن میں آپ اس موقع پر جب آج سب آپ ملے ہیں تو میں آپ کو بھی 23. Okay, yeah, we're gonna need ultra. ہمیں تو نہیں پتا کہاں پر آپ نے نوکری کی، ہمیں تو نہیں پتا. آپ نے جیسی تیسی کرکٹ ضرور کھیلی، لیکن میرے خیال میں اس سے یہ بنی گالا جیسے محل نہیں بنتے، یہ ماڈل ٹاؤن جیسے بنگلے نہیں بنتے. ہمیں سب پتا ہے، ہم سب جانتے ہیں. ہم مزید تفصیل میں نہیں جاتے، صرف اتنا کہتے ہیں کہ جو عوامی فلاح کے پروجیکٹس ہیں ان کو خدا کے واسطے سیاست کی نظر نہ کی جائے، اور کسی بیماری، کسی موذی مرض پر سیاست نہ کی جائے. آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آنے والے تھے، وہ نہیں آئے. چلیں تو ایک 1 اسٹیپ پروموشن مجھے مل گیا اور 1 اسٹیپ شلوانی صاحب کو مل گیا. جو کام شلوانی صاحب نے کرنا تھا وہ میں نے کرنا تھا وہ شلوانی صاحب نے کیا، اور جو میں نے کرنا تھا، جو پرائم منسٹر نے کرنا تھا وہ میں کر رہا ہوں. تو وی گاٹ جسٹ پروموٹڈ. 15 منٹ پہلے ہم ایک اسٹیپ پروموٹ ہوئے. اور عیسانی صاحبہ بھی میرے خیال میں تھوڑا سا ان کا بھی گریڈ بڑھ گیا ہے وداؤٹ اینی DPC. بہرحال آپ کو میں یہ فگرز کے کھیل میں زیادہ نہیں جاتا. موٹی موٹی بات ہے، 10.8 بلین ٹوٹل کاسٹ ہوگی اس کی. 2025 کے جون کا ٹارگٹ ہے، جیسے کہ عیسانی صاحبہ نے فرمایا کہ فسکل ایئرز کے اینڈ تک اس کی PSDP شروع کر دی جائے، اس کی OPD شروع کر دی جائے. اور اپریل سے یہ کام شروع ہوا ہے. 30% کے قریب عمارت کے پر کام ہو چکا ہے، ہو رہا ہے. آپ کے عقب میں دیکھ رہے ہوں گے آپ کے بائیں جانب، اور یہ کام تیزی سے جاری ہے. دیکھیں، بات ہوتی ہے ویژن کی.
میں شکرگزار ہوں میاں شہباز شریف صاحب کا, ان کی ٹیم کا, منسٹر پلاننگ کا. عائشہ احسانی صاحب کو بھی میں اس میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے بھی ڈائریکٹلی دن رات بڑی محنت کی اس کے سارے فیزز اپروو کرانے میں. ویژن کی بات ہوتی ہے اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ ہم اس کام میں کتنے پیچھے رہ گئے. ٹوٹل ہاسپٹلز کے یعنی صحت کے شعبے میں اس وقت آپ کا اپنا اسپتال پمز وہ اوور لوڈڈ ہے, پولی کلینک اوور لوڈڈ ہے. اگر ویژن ہوتا تو آج سے 5 سال پہلے 4 سال پہلے کوئی نہ کوئی ایک بڑا اسپتال یا اضافہ, اس کی ایکسٹینشن ان چیزوں کی شروع کر دی جاتی, لیکن بدقسمتی سے وہ نہ ہو سکی. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں سے ہمیں یہ ذمہ داری دی تو پہلے دن جب میں وزیر بنا تو مجھے پتہ چلا پورا پمز ہڑتال پہ ہے. یہ پہلی نیوز تھی. پی ایم ڈی سی ایک وکیل چلا رہا تھا رضوان تاج صاحب کی جگہ, پروفیسر رضوان تاج صاحب کی جگہ پی ایم ڈی سی ایک وکیل چلا رہا تھا. اور پورے پاکستان کا جو بڑے صحت کے ادارے تھے, پمز, NIH, یہ زوم پہ چلتے تھے امریکہ سے. تو یہ نظام تھا یہاں پر پہ زوم سے امریکہ سے ایک شخص بیٹھ کر ڈکٹیشن دیتا تھا اور پاکستان کا نظام صحت چل رہا تھا. پی ایم ڈی سی کو وکیل چلا رہا تھا, نرسنگ کونسل کو پتہ نہیں کوئی نرس چلا رہی تھی. تو آپ دیکھیں یہ کیا تھا. الحمدللہ یہ 11 12 یا 14 ماہ ہر شعبے میں کوشش کی کہ جو اور ایم ٹی آئی آپ کے سامنے کیا تھا, خود اپنوں کو نوازنے کی کتنی بڑی سازش. اسپیشل پے گروپ میں ہونے چاہیے لوگ, ان کی اپنی قابلیت کے اعتبار سے آپ جس کو چاہیں جیسے چاہیں نواز دیں. حکومتی ملازم اور ایم ٹی آئی ملازم میں ایسے فرق تھا جیسے نوکر اور مالک کا. پروموشنز, کوٹا صوبوں کا, وفاق تو ایک گلدستہ ہوتا ہے, سب ختم کر دیے گئے تھے. کوئی نظام ہی نہیں تھا, جو جہاں آ رہا ہے وہاں بھرتی کرو, چل رہا ہے سب. اللہ کا شکر ہے کہ یہ سب بھی ختم ہوا. پی ایم ڈی سی بھی ریوائیو ہوئی, نرسنگ کونسل بھی ریوائیو ہوئی, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ کتابی صورت میں اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتے, فیکٹس اینڈ فگر کی بنیاد پہ انشاءاللہ زیر اشاعت ہے کہ ان 14 ماہ میں شعبہ صحت میں آپ سب نے اور ہم نے مل کر کیا کام کیا. میں نہیں کہوں گا میں نے, یہ بات کسی اور کی ہے, میں نہیں, آپ سب نے مل کے اور ہم سب نے مل کے کیا کام کیا, یہ کتابی صورت میں انشاءاللہ چند روز بعد آپ کو میسر ہو جائے گا. یقیناً کام کی بہت ضرورت ہے. جس طرح سندھ میں آپ دیکھتے آج NICVD جو ہے یہ ویژن ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کا, بلاول بھٹو صاحب کا. NICVD is declared officially the largest chain of the cardio diseases کی جو ہاسپٹلز ہے اس کی لارجسٹ چین دنیا میں ڈکلیئر کر دی گئی ہے. اور اسٹل اس کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جس کا ہم نے کچھ عرصہ پہلے افتتاح کیا, 1200 بیڈڈ ریسرچ سینٹر فار کارڈیولوجی, 1200 بیڈ کا, اور شاید دنیا کا سب سے بڑا, یقیناً دنیا کا سب سے بڑا دل کے امراض کا ریسرچ سینٹر اسپتال کے ساتھ ساتھ اس کا کام تیزی سے جاری ہے. پیوند کاری کو آپ دیکھ لیں, پہلے کڈنی, لیور وہ ٹرانسپلانٹ ہو رہے تھے, اب پھیپھڑوں کی بھی شروع ہو گئی. محترم فیڈرل منسٹر فار فارن افیئرز نے اس کا افتتاح کیا, بلاول بھٹو صاحب نے. اور اب وہاں سے بیرون ملک سے لوگ آ رہے ہیں, یعنی 60% تو وہاں پر لوڈ ہوتا ہی دوسرے صوبوں کا, ہمارے بھائیوں کا ہے, پورے پاکستانیوں کا ہے 60%. لیکن اب گمبٹ میں آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی, آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ لندن اور ایسی دوسرے ترقی یافتہ ممالک سے لوگ آتے ہیں وہاں پر اپنی پیوند کاری کروا کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے ویژن, یہ ہے خدمت کا ایک جذبہ جو اگر آپ لے کر چلیں
تو انشاءاللہ کوئی چیز مشکل نہیں رہتی. میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صرف یہ امید کروں گا کہ آپ سب نے ہم نے مل کر ایک ٹیم کا کام کیا ہے. آج میرے سامنے وہ کافی چہرے موجود ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں. ہمیں بالکل اس بات کا ادراک ہے کہ شاید ہم اور آپ بالخصوص میں مستقل اس ذمہ داری کے ساتھ بہت زیادہ عرصے نہ مل سکیں، لیکن میں آپ اس موقع پر جب آج سب آپ ملے ہیں تو میں آپ کو بھی ہمیں تو نہیں پتا کہاں پر آپ نے نوکری کی، ہمیں تو نہیں پتا. آپ نے جیسی تیسی کرکٹ ضرور کھیلی، لیکن میرے خیال میں اس سے یہ بنی گالا جیسے محل نہیں بنتے، یہ ماڈل ٹاؤن جیسے بنگلے نہیں بنتے. ہمیں سب پتا ہے، ہم سب جانتے ہیں. ہم مزید تفصیل میں نہیں جاتے، صرف اتنا کہتے ہیں کہ جو عوامی فلاح کے پروجیکٹس ہیں ان کو خدا کے واسطے سیاست کی نظر نہ کی جائے اور کسی بیماری، کسی موذی مرض پر سیاست نہ کی جائے. آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آنے والے تھے، وہ نہیں آئے. چلیں تو ایک ون اسٹیپ پروموشن مجھے مل گیا اور ون اسٹیپ شلوانی صاحب کو مل گیا. جو کام شلوانی صاحب نے کرنا تھا وہ میں نے کرنا تھا وہ شلوانی صاحب نے کیا، اور جو میں نے کرنا تھا، جو پرائم منسٹر نے کرنا تھا وہ میں کر رہا ہوں. تو وی گاٹ جسٹ پروموٹڈ. 15 منٹ پہلے ہم ایک اسٹیپ پروموٹ ہوئے. اور عیسانی صاحبہ بھی میرے خیال میں تھوڑا سا ان کا بھی گریڈ بڑھ گیا ہے وداؤٹ اینی ڈی پی سی. بہرحال آپ کو میں یہ فگرز کے کھیل میں زیادہ نہیں جاتا. موٹی موٹی بات ہے 10.8 بلین ٹوٹل کاسٹ ہوگی اس کی. 2025 کے جون کا ٹارگٹ ہے. جیسے کہ عیسانی صاحبہ نے فرمایا کہ فسکل ایئرز کے اینڈ تک اس کی پی ایس ڈی پی شروع کر دی جائے، اس کی او پی ڈی شروع کر دی جائے. اور اپریل سے یہ کام شروع ہوا ہے. 30% کے قریب عمارت کے پر کام ہو چکا ہے، ہو رہا ہے. آپ کے عقب میں دیکھ رہے ہوں گے آپ کے بائیں جانب، اور یہ کام تیزی سے جاری ہے. دیکھیں، بات ہوتی ہے ویژن کی. میں شکر گزار ہوں میاں شہباز شریف صاحب کا، ان کی ٹیم کا، منسٹر پلاننگ کا. عائشہ احسانی صاحب کو بھی میں اس میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے بھی ڈائریکٹلی دن رات بڑی محنت کی اس کے سارے فیزز اپروو کرانے میں. ویژن کی بات ہوتی ہے اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ ہم اس کام میں کتنے پیچھے رہ گئے. ٹوٹل ہاسپٹلز کے یعنی صحت کے شعبے میں اس وقت آپ کا اپنا اسپتال پمز وہ اوور لوڈڈ ہے. پولی کلینک اوور لوڈڈ ہے. اگر ویژن ہوتا تو آج سے 5 سال پہلے، 4 سال پہلے کوئی نہ کوئی ایک بڑا اسپتال یا اضافہ، اس کی ایکسٹینشن، ان چیزوں کی شروع کر دی جاتی. لیکن بدقسمتی سے وہ نہ ہو سکی. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں سے ہمیں یہ ذمہ داری دی تو پہلے دن جب میں وزیر بنا تو مجھے پتہ چلا پورا پمز ہڑتال پہ ہے. یہ پہلی نیوز تھی. پی ایم ڈی سی ایک وکیل چلا رہا تھا رضوان تاج صاحب کی جگہ، پروفیسر رضوان تاج صاحب کی جگہ پی ایم ڈی سی ایک وکیل چلا رہا تھا. اور پورے پاکستان کا جو بڑے صحت کے ادارے تھے، پمز، این آئی ایچ، یہ زوم پہ چلتے تھے امریکہ سے. تو یہ نظام تھا یہاں پر پہ زوم سے امریکہ سے ایک شخص بیٹھ کر ڈکٹیشن دیتا تھا اور پاکستان کا نظام صحت چل رہا تھا. پی ایم ڈی سی کو وکیل چلا رہا تھا، نرسنگ کونسل کو پتہ نہیں کوئی نرس چلا رہی تھی. تو آپ دیکھیں یہ کیا تھا. الحمدللہ یہ 11 12 یا 14 ماہ ہر شعبے میں کوشش کی کہ جو اور ایم ٹی آئی آپ کے سامنے کیا تھا. خود اپنوں کو نوازنے کی ایک کتنی بڑی سازش. اسپیشل
पे ग्रुप में होने चाहिए लोग उनकी अपनी काबिलियत के एतबार से। आप जिसको चाहें जैसे चाहें नवाज दें। हुकूमती मुलाजिम और एमटीआई मुलाजिम में ऐसे फर्क था जैसे नौकर और मालिक का। प्रमोशंस, कोटा, सूबों का वफाक तो एक गुलदस्ता होता है, सब खत्म कर दिए गए थे। कोई निज़ाम ही नहीं था, जो जहां आ रहा है वहां भर्ती करो, चल रहा है सब। अल्लाह का शुक्र है कि ये सब भी खत्म हुआ। पीएमडीसी भी रिवाइव हुई, नर्सिंग काउंसिल भी रिवाइव हुई, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंशाल्लाह किताबी सूरत में, अपने मुंह मियां मिठू नहीं बनते, फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद पे इंशाल्लाह ज़ेर अशात है कि इन 14 माह में शोबा सेहत में आप सब ने और हमने मिलकर क्या काम किया। मैं नहीं कहूंगा मैंने, ये बात किसी और की है, मैं नहीं, आप सब ने मिलके और हम सब ने मिलके क्या काम किया, ये किताबी सूरत में इंशाल्लाह चंद रोज बाद आपको मुयस्सर हो जाएगा। यकीनन काम की बहुत जरूरत है। जिस तरह सिंध में आप देखते, आज एनआईसीवीडी जो है, ये विजन है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो साहब का। NICVD is declared officially the largest chain of the cardio diseases की जो हॉस्पिटल्स है उसकी लार्जेस्ट चेन दुनिया में डिक्लेयर कर दी गई है। और स्टिल उसका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसका हमने कुछ अर्सा पहले इफ्तिताह किया, 1200 बेडेड रिसर्च सेंटर फॉर कार्डियोलॉजी, 1200 बेड का, और शायद दुनिया का सबसे बड़ा, यकीनन दुनिया का सबसे बड़ा दिल के अमराज का रिसर्च सेंटर अस्पताल के साथ साथ उसका काम तेजी से जारी है। पेवंतकारी को आप देख लें, पहले किडनी, लिवर वो ट्रांसप्लांट हो रहे थे, अब फेफड़ों की भी शुरू हो गई। मोहतरम फेडरल मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स ने उसका इफ्तिताह किया, बिलावल भुट्टो साहब ने। और अब वहां से बैरून मुल्क से लोग आ रहे हैं, यानी 60% तो वहां पर लोड होता ही दूसरे सूबों का, हमारे भाइयों का है, पूरे पाकिस्तानियों का है 60%। लेकिन अब गंबट में आपने वीडियोस देखी होंगी, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि लंदन और ऐसी दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक से लोग आते हैं, वहां पर अपनी पेवंदकारी करवा के चले जाते हैं। तो यह है विजन, यह है खिदमत का एक जज्बा, जो अगर आप लेकर चलें तो इंशाल्लाह कोई चीज मुश्किल नहीं रहती। मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए सिर्फ ये उम्मीद करूंगा कि आप सब ने, हमने मिलकर एक टीम का काम किया है। आज मेरे सामने वो काफ़ी चेहरे मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर हों। हमें बिल्कुल इस बात का इदराक है कि शायद हम और आप, बिलखुसूस मैं, मुस्तकिल इस जिम्मेदारी के साथ बहुत ज़्यादा अरसे ना मिल सकें, लेकिन मैं आप इस मौके पर जब आज सब आप मिले हैं तो मैं आपको